بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 159 کو پڑھیں گے، جو ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے، اور ہمارے آج کے سبق میں بھی ذبح سے متعلق کچھ بنیادی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم ذبح سے متعلق 5 بنیادی چیزیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ذبح کا فعل کرتے ہیں، اس فعل کے ذریعے کسی بھی جانور کے حلال ہونے کے لیے 5 چیزیں وہ ضروری قرار دی گئی ہیں۔ تو ان 5 میں سے سب سے پہلی چیز تو بسم اللہ کا پڑھنا ہے کہ جس جانور پہ بسم اللہ پڑھی جائے گی وہ جانور حلال ہوگا، یعنی اس کا گوشت استعمال کرنا درست ہوگا۔ دوسری چیز کہ اس ذبح سے خون نکلا ہو۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ ذبح اختیاری ہو، اختیار میں ہو، تو پھر چاروں رگیں کاٹ کر پورا خون نکالا ہو، اور اگر وہ ذبح اضطراری ہے تو پھر تیر وغیرہ سے اس جانور کا کچھ نہ کچھ خون نکلا ہو۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تیسری اہم چیز کہ ذبح کرنے والا جو چھری چلا رہا ہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی مسلمان کے ساتھ اگر اہل کتاب میں سے ہو تو پھر یہ ذبح درست ہوگا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور یہ فعل کرنے والا ہو تو پھر ذبح درست نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جانور بھی ایسا ہو جو ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہو، یعنی حلال جانوروں میں سے ہو۔ اب جس کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے وہ سور، کتا، شیر، بھالو ایسا نہ ہو، یعنی ذبح کے فعل سے حلال تبھی ہوگا جب یہ شرطیں ہوں گی۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ شکار ذبح کرنا ہو تو یہ ایک مخصوص حالت ہے۔ اگر شکار کا جانور ذبح کرنا ہے تو پھر آدمی محرم نہ ہو، احرام والا نہ ہو اور حرم کی حدود میں نہ ہو۔ ہاں، پالتو جانور کو محرم ذبح کر سکتا ہے۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کے پائے جانے کے بعد وہ جانور جس کے گلے پہ چھری چلائی گئی ہے وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اب ہم دوسری چیز کہ زکوٰۃ کی 2 قسمیں، تو یہاں زکوٰۃ زال کے ساتھ ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، زا والا زکوٰۃ نہیں ہے، اختیاری اور اضطراری۔ اب اختیاری ذبح وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں علامہ ابن نجیم وہ فرماتے ہیں الجرح فی ما بین اللبۃ واللحیین، یعنی لبہ اور لحیین کے درمیان زخمی کرنا، یعنی چھری پھیرنے کے لیے، زخم لگانے کے لیے ایک مخصوص مقام بتلایا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ چھری چلے گی، خنجر چلے گا، یہاں سے کٹ لگے گا تو پھر یہ ذبح اختیاری کہلائے گا۔ اب لبہ گردن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں جو سینہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور لحیین سے مراد دونوں جبڑے ہیں۔ اب یہ جو زکوٰۃ اختیاری ہے اس کے 2 انداز ہیں، ایک ہے ذبح اور ایک ہے نہر۔ تو اس ذبح کے اندر اونٹ کے علاوہ باقی جتنے مانوس جانور ہیں، گائے، بیل، بکری، ان جانوروں کے لیے ذبح کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹ کے لیے نہر ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو گویا کہ گائے، بیل، بھیڑ، بکری، ان کے لیے ذبح کے انداز کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اضطراری کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اضطراری یا غیر اختیاری عام طور پر ایسے جانوروں پر کیا جاتا ہے جو پالتو نہ ہوں یا ایسے جانور جو بدک جائیں،
یعنی شکار میں تو عموماً زکوٰۃ اضطراری کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پالتو جانوروں میں سے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ بدک کر بے قابو ہو جائے اور اس کو ذبح کے لیے قابو میں نہ لایا جا سکے، تو اب اللہ کا نام لے کر اس پر تیر یا برچھا کوئی ایسی چیز ماری جائے گی جس سے اس کے جسم کے کسی حصہ پر زخم لگے اور اس سے خون بہہ جائے، یعنی خون کا بہنا یہ لازمی امر ہے، خون بہے وہ مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پالتو جانوروں میں سے، حلال جانوروں میں سے کسی شخص پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور وہ شخص تلوار یا تیر وغیرہ سے اسے آگے سے مارتا ہے اور وہ اس کے اندر ذبح کی زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر مر جاتا ہے تو وہ جانور حلال ہے۔ تو دو قسمیں ہوئیں، ایک زکوٰۃ اختیاری اور ایک زکوٰۃ اضطراری۔ اب اس اضطراری کی اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو بہرحال دونوں صورتوں میں جانور کا استعمال کرنا، اس کے گوشت کو کھانا جائز اور درست ہے۔ الا ما زکیتم، اس کے الفاظ کی وضاحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے یہ الفاظ ہیں، الا ما زکیتم، مگر یہ کہ تم جسے ذبح کر لو۔ اصل میں اس آیت کی ابتدا میں کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا گیا جو حرام ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں حرمت کو ذکر کیا گیا ہے اور الا ما زکیتم کے ذریعے سے استثناء کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم۔ اس میں ان الفاظ سے پہلے 4 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا گیا جن کی مختلف حالتوں میں موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو ان کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اس کے ذریعے استثناء فرمایا الا ما زکیتم، مگر وہ جن کو تم نے ذبح کر لیا ہو، یعنی جو شرعی طریقہ ہے اگر اس کو استعمال کر لیا ہو تو پھر ان کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ تو اب اس تزکیہ سے کیا ہوگا؟ معقول اللحم اور غیر معقول اللحم۔ معقول اللحم جن کا گوشت کھانا جائز ہے اور غیر معقول اللحم جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو جب ان دونوں کو ذبح کریں گے تو اس ذبح سے جو معقول اللحم ہے وہ حلال بھی ہو جائے گا اور پاکیزہ بھی ہو جائے گا۔ جو غیر معقول اللحم ہے، یعنی جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو یہ ذبح اس پر بھی اپنا اثر ظاہر کرے گا کہ اس ذبح کا طریقہ اختیار کرنے سے اس کا گوشت اور کھال پاک تو ہو جائیں گے، یعنی ان کی ناپاکی ختم ہو جائے گی، لیکن کھانے کے لیے وہ حلال نہیں ہوں گے۔ اب پاک اور حلال میں بڑا واضح فرق ہے، اور وہ یہ کہ ہر حلال چیز تو پاک ہوتی ہے، لیکن ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں۔ حلال سے مراد اس کا کھانے میں درست ہونا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاک تو ہوتی ہیں لیکن کھانے کے اندر ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آئیے عبارت کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ وَلِأَنَّ بِهَا، اور اس وجہ سے کہ اس زکوٰۃ یعنی ذبح کے ذریعے یتمیز الدم النجس من اللحم الطاہر، جو نجس خون ہوتا ہے یہ جدا ہو جاتا ہے پاکیزہ گوشت سے۔ تو اب یہاں عقلی دلیل کے ذریعے اس بات کو واضح فرمایا کہ ذبح کا مقصود ایک ناپاک چیز کو، ایک نجس چیز کو
الگ کرنا ہے، اگر ذبح کا یہ طریق اختیار نہ کیا جائے تو اس پاکیزہ گوشت کے ساتھ، یعنی وہ لحم جو آئندہ چل کر طاہر بننے والا ہے، تو اگر اس انداز میں چھری نہ چلائی جائے تو یہ دم جو نجس ہے یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دم کے نجس ہونے سے متعلق ہم کچھ گزارش سبق کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں، چونکہ یہی دم جراثیم کے پلنے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے، تو اب ذبح کے ذریعے سے اس کو نکالنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو جب نجس چیز الگ ہو گئی تو اب جو پیچھے بچ رہا ہے وہ پاکیزہ گوشت ہے، اس کو کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب گویا کہ ذبح ان جانداروں میں ہوگا، ان جانوروں اور پرندوں میں ہوگا جن کے اندر خون ہوتا ہے، جن کے اندر دم سائل بہنے والا خون ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو ذبح کا حکم ہوگا۔ لیکن دو چیزیں، جراد اور سمک یعنی ٹڈی اور مچھلی، ان دونوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ وہاں دم نجس نہیں ہوتا۔ تو اب اس ذبح سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ، جیسے اس ذبح کے ذریعے اس جانور کی حلت ثابت ہوتی ہے، يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ، تو اس میں ایک دوسری چیز طہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے، فی الماکول وغیرہ، اب ماکول میں تو حلت ثابت ہوگی، حلال ہوگا، اس کو کھایا جا سکے گا، وغیرہ اور غیر ماکول اللحم میں طہارت حاصل ہوگی، حلت حاصل نہیں ہوگی لیکن طہارت وہاں پہ حاصل ہوگی۔ فَإِنَّهَا تُنبِئُ عَنْهَا، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ، فَإِنَّهَا ہا کا مرجع، یہ زکوٰۃ یعنی ذبح، یہ خبر دیتا ہے عنہا ای عن الطہارتی، پاکیزگی کی، کہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں فقی ابو اللیث سمرقندی انہوں نے امام کرخی سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ ایک درندے کو اگر اس طور پہ ذبح کیا گیا جو طریقہ ہمیں شریعت میں بتلایا گیا ہے، اور ایک آدمی نماز پڑھنے لگا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کی جیب میں درندے کا گوشت موجود ہے، تو اب اس شخص کی نماز کو جائز سمجھا جائے گا، اور اگر یہی گوشت پانی میں گر جائے تو یہ اس پانی کو نجس نہیں کرے گا۔ جبکہ فقی ابو جعفر ان کی رائے اس سے ذرا مختلف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، درندے کا گوشت نجس ہے، اس کے ساتھ نماز بھی جائز نہیں ہوگی، اور اگر پانی میں گر جائے تو یہ اس پانی کو فاسد کر دے گا۔